کا بھی نہیں یعنی پڑھنا بھی تبھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو عمل کی طرف آمادہ کرے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں کہ عمل کی طرف آمادہ کر رہا ہے اور یہ تو پھر مقصود کو حاصل کر لے گا، مقصود حاصل ہو جائے گا. پڑھ پڑھ کے کام نہیں چلے گا جب تک اگر ہم صرف پڑھتے رہیں. ہاں جی، یہ یعنی اس پہ انحصار کر لینا جو ہے یہ صحیح نہیں. یہ تو نماز کے لیے بھی پھر وہی چیز ہے نا کہ نماز تو اسی عمل صلاۃ ہی کا تو حصہ ہے. نماز ہم اپنے طور پر تھوڑا کر رہے ہیں، نماز تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ بتایا ہے، اپنے طور پر تو ہم نہیں کر رہے. اب آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں نا، تو اگر ناصر بھائی ہم 3 کر لیں تو کیا خرابی ہوگی؟ غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. کیا اس میں ہم نے قرآن ہی پڑھا ہے نا. پیروی دی گئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیروی میں اقتداء تو محمد رسول اللہ کی ہے. اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو مقبول ہے ورنہ مردود ہے. میری مراد یہ ہے کہ جو عمل ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے نہیں، وہ تو پورا قرآن ہی ایسی ہے نا کہ اگر ہم عمل کا ارادہ ہمارا نہیں ہے تو پھر تو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں پڑھنا، لیکن اگر ہم عمل کا ارادہ ہے تو پھر پڑھنے کا بھی ہمیں فائدہ ہے. پڑھنا مقصود نہیں ہے، مقصود تو عمل کرنا. عمل اس میں تو کوئی شک نہیں. عمل کی طرف اگر ہم نہ ہیں اور پڑھتے رہیں، مثلا ایک آپ نے حافظ قرآن ہے بڑا اچھا اور وہ نماز نہیں پڑھتا، صلاۃ ہے حافظ قرآن، حفظ تو عمل کے لیے ہے نا. اور اگر اس کو مقصود بھی ذات بنا لے، ایک آدمی مسائل صلاۃ کا حافظ ہو جائے لیکن عمل صلاۃ نہ کرے، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی صلاۃ میں آ جائے لیکن طہارت کی شرط کو پورا نہ کرے، نماز نہیں ہوگی. ظاہرہ طور پر تو ہوگی نا حیات قضائی کے حوالے سے، لیکن غائب سے تو صلاۃ پوری نہیں ہوئی. اب آپ نے قربانی کی ہے، اگر جانور جو ہے وہ چوری کا ہو تنویر بھائی، اور اس کے اوپر آپ بسم اللہ سے چھری چلائیں اور 3 حصے کر لیں، ظاہرہ طور پر تو ہوگی، آپ نے کر دی. 3 بھی کیا بلکہ سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دیں. اور کھال بھی مول صاحب کو دے دیں، لیکن ہے چوری کی، ہے چوری کی. اب ایک چوری تو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ جو چوری کی ہماری چینی چور ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے. سارا جو ذخیرہ اندوزی ہے مومن کو لوٹ رہا ہے. تو یہ چور جو ہیں سفید پوش ہے، یہ اپنے چوری میں سے کچھ آپ کو صدقہ کر دیں گے. بالکل ٹھیک. اور اب تو انہوں نے فتویٰ دے دی ہے کہ بینکوں میں رکھو پیسہ ربوا والے، اور اس کا 40% جو ہے وہ مسجدوں میں لگا دو. یہ کس نے فتویٰ دی؟ عبداللہ منی، کون؟ بہت بڑا عالم ہے سعودی عرب کا. عبداللہ منی. تو عمل آپ کا پاک ہو جائے گا مال. جس طرح چوری اور ڈاکہ ڈالو. جامع ازہر کا جو کرنٹ محتمے میں آلا ہے اس نے بھی اس کو کوالیفائی کر دیا کہ یہ محمد تنتاوی، تنتاوی اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ربا ہوا ہے. چلو جی چھٹی ہوئی. تو ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے عمل صلاۃ کے اندر جو عمل ہے اس کو بھی بنیاد بنائیں. بالکل صحیح. اور ساتھ کے ساتھ قول بھی تبھی ہمارا مقبول ہوگا جب عمل اس کا گواہ ٹھہرے. ہاں نہیں، لیکن بات یہ میرا سوال ہے کہ قول اگر عمل پہ ہم آمادہ ہیں اور عمل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو کیا قول کا کوئی حکم یا فائدہ بھی ہے؟ لازماً، یعنی قول کا یہی فائدہ ہے کہ وہ آپ کو عمل اس کا گواہ ٹھہرے. یعنی میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا اور سرنڈر کروں گا اپنے آپ کو، اور اگر میں زبان سے درود شریف پڑھتا ہوں تو کیا اس کا یعنی اگر آپ سال 2 سال 3 سال نیت ہی کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور عمل کی طرف ایک قدم نہ چلے تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، ہم تو نہیں کر سکتے. وہ تو دوسری صورت ہے نا. وہ تو نیت تو تبھی ہے کہ وہ آپ کو عمل پہ لے آئے. نہیں، عمل پہ مسئلہ اگر عمل مقصود نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایمان کی تعریف کیا کی ہے؟ آپ نے عمل کی تعریف ہی ایمان کی ہے.
अल ईमानु इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुन बिल जवारिह। ये इतनी जामे तारीफ है ईमान की, इमाम अबू हनीफा की, जुबान से इकरार करना और दिल उसका गवाह ठहरे, और आपके आज़ा से जो अमल दरकार है उसका आप इजहार करें, तब ईमान है। तो अब उस हवाले से अगर हम 2 साल से नियत किए हुए नहीं वो तो और एक कदम आगे नहीं बढ़े। सही है। अब मेरे एक दोस्त है, मैंने कुनूत के मसाइल बयान किए, तो कहते हैं कैसा मैं ते हमेशा कुनूत की जगह दूते बस कुल हल्ला पढ़ना। अच्छा दुआए कनूत होती है, मतलब ये भी एक हाँ, वो है ना, कुल हल्ला पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? कहते मैंने मौलवी साहब से पूछा था कि चूँकि तुम्हें दुआए कुनूत याद नहीं तो तुम कुल हल्ला 3 दफ़ा पढ़ लिया करो। अब सवाल है, दुआए कुनूत तो दुआ है, कुल हल्ला तो दुआ नहीं है। दुआ का बदल दुआ तो हो सकती है, लेकिन कुल वल्ला उसका बदल कैसे होगा? तो अगर मौलवी साहब उसे कहते मियाँ जब तक याद नहीं है रब्बे फिर वरहम कर लो, कोई भी दुआ का कोई सीगा बता देते, और साथ उसको कहते कि भाई तूने ये दुआ सीखनी है, तो एक एक हरफ भी सीखता तो 30 साल में कितना हो जाता। लेकिन आप 30 साल से कुल वल्ला पर अड़ा हुए। सेटिस्फाई कर दिया ना ये बात। हाँ, बस उसने कह दिया कि मौलवी साहब ने कहा कुल हल्ला पढ़ते हो, नीयत तो तुम्हारी सही है ना। तो नीयत तो मेरी है कि मैं आपको खाना दूंगा, तो शुएब भाई जी जी, लेकिन 5 साल से दे नहीं रहा। नीयत मेरी खालिस है, क्यों तनु भाई? बिल्कुल ठीक है। नीयत तो मेरी खालिस है, अब मैं क्या करूं? अमल से इज़हार नहीं हो रहा उसका। हमारा कराची में कहीं लिखा होता है वो तिब्बत सुनो, हाँ सही लिखा है बहुत पोस्टर्स पे। तो हमारे एक उस्ताद फरमाया करते हम कराची गए शुएब भाई, और कमबख्तों ने हर जगह तब्बत सुनो लिखा हुआ है। तब्बत यदा अभी लाभ सूरत नहीं है, तो तब्बत सुनो, और कमबख्तों कुल वल्लाह भी तो सुनो। जिसको देखो लिखा बिल्कुल ऐसी होता है। तब्बत सुनो, कहता है तब्बत सुनो कमबख्त ने हो तो जिधर देखो तब्बत सुनो, तो कोई पूरा वल्लाह सुनो का भी लगाते हैं, यानी अजीब कौम है। तो अब बज़ाहिर तो बात बड़ी ऐसी नजर आती है, लेकिन उस्ताद ने कहाँ बात पहुंचा दी कि तब्बत सुनो कुल वल्लाह भी सुनो। तो बजती जेवर शुएब भाई कितना हो गया? चेक करो। नहीं मैं